ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے فنڈ جاری نہیں ہوئے۔ اداروں نے رپورٹ سپریم کورٹ جمع کرا دی۔ عدالت میں الیکشن کمیشن، وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے رپورٹ جمع کروائی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے فنڈز جاری نہیں ہوئے۔ اداروں نے رپورٹس سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن، وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے رپورٹس جمع کروائی ہیں۔ پنجاب اور کے پی میں انتخابات کا معاملہ ہے، الیکشن کے لیے فنڈز جاری نہ ہوئے۔ قانون ابھی بنا نہیں اور سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے عمل درآمد روک دیا۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ وکلا سپریم کورٹ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ مخالفین کی نیندیں اڑ گئیں کہ حکومت اتحاد ٹوٹا کیوں نہیں۔ مخالفین بار بار کہتے تھے کہ چند دن کی بات ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ کہا جاتا تھا یہ حکومت نہیں چل سکے گی، مگر 1 سال مکمل ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اتحادی جماعتوں کے اجلاس سے خطاب۔ سپریم کورٹ میں الیکشن کیس اور سیاسی صورتحال پر آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت۔ پارلیمنٹ اور عدالت عظمیٰ، کابینہ، دنیا جو ہے اس کے اوپر حیران پریشان ہے کہ کبھی ہوا آج تک کہ ایک قانون ابھی اس نے حتمی شکل اختیار نہیں کی، وہ قانون اپنی اصل صورت میں نہیں آیا اور اس کو عدالت عظمیٰ کا ایک 3 ممبر کا بینچ کہہ دے کہ جناب یہ ہم اس کے اوپر اسٹے گرانٹ کر رہے ہیں۔ دنیا میں کبھی اس طرح کی بات نہیں ہوئی، اور یہی بات ہے کہ آج جو بار کاؤنسلز ہیں وہ ہماری محبت میں نہیں بلکہ قانون کی عملداری اور ایسے انوکھے فیصلے جس سے کہ آئین کو ذوف پہنچ سکتا ہے۔ مخالفین ہیں، ان کو اس بات کا لالے پڑے ہوئے، راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی، یہ اتحاد خدا نہ قصد ٹوٹا کیوں نہیں۔ اور ناظرین، چیف جسٹس پاکستان سے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہان کی ملاقات۔ ذرائع کے مطابق ملاقات چیف جسٹس کے چیمبر میں 3 گھنٹے سے زیادہ جاری رہی۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر بھی چیف جسٹس کے چیمبر میں موجود تھے۔ ملاقات میں ملکی سیکیورٹی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ عمران خان کے مرکزی صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی کی ملاقات۔ پنجاب میں الیکشن کے لیے ٹکٹوں پر تفصیلی مشاورت اور ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پنجاب میں امیدواروں پر تفصیلی مشاورت ہوئی ہے۔ ٹکٹوں کا اعلان عمران خان خود کریں گے۔ الیکشن کو روکنے کے لیے ہر غیر آئینی ہتھ کنڈا استعمال کیا جا رہا ہے۔ نااہل حکمرانوں کو اپنے ہر غیر آئینی اقدام کا جواب دینا ہوگا۔ شہباز شریف کسی بھی صورت اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں، انہیں آئین شکنی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ آئین شکن شہباز شریف قوم کے سامنے بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مان کر حکمران غلط روایت ڈال رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کا کہنا ہے کہ ہم نے حکومت میں رہ کر عوام کے لیے بہت اقدامات کیے۔ سردار تنویر الیاس خان کا کہنا تھا کہ زکوٰۃ 3000 سالانہ سے 3,60,000 کر دی گئی۔ سالانہ جہیز فنڈز 12,000 سے بڑھا کر 50 سے 75,000 کیا۔ پہلی بار میڈ ان آزاد کشمیر کا آئیڈیا دیا۔ آزاد کشمیر کی بنی ہوئی تسبیح کی مانگ میں ملکی اور بین الاقوامی مارکیٹ میں اضافہ ہوا۔ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار ٹیکس کلیکشن 36,000 ٹیکس دہندگان کا ٹارگٹ رکھا، جو کہ کراس کر کے 50,000 سے زائد ٹیکس دہندگان بنا۔ پہلی بار خواتین کے لیے ویمن امپاورمنٹ اور اسکالرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کیا۔ دارالحکومت میں پنک بس سروس کا قیام کیا گیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ عید شاپنگ کے لیے اسلام آباد کے بازاروں میں رش بڑھنے لگا۔ خواتین من پسند کپڑوں، جیولری اور میچنگ شوز کی خریداری میں مصروف ہیں۔ خواتین کی تیاریوں پر بات کرتے ہیں اپنی نمائندہ عائشہ شعیب سے۔ جی عائشہ۔
جی بالکل، عید کی تیاریاں زور و شور کے ساتھ جاری ہیں. خواتین نے ڈریسز خرید لی ہیں، سینڈلز خرید لی ہیں. اب باری ہے میچنگ جولری کی. اسلام آباد کی مشہور مارکیٹ میں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں، کراچی کمپنی میں. یہاں پر ہمیں خواتین بچوں کا خاصا رش نظر آ رہا ہے جو یہاں پر آ کر اپنی میچنگ جولری جو ہے وہ خرید رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بچے نظر آ رہے ہیں جو آج بھی شاپنگ میں مصروف ہیں، اور یہاں پر ان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ تمام تر شاپنگ جو ہے وہ انہی ایک دو روز میں مکمل کرنی ہے، کیونکہ چاند رات جب ہوگی تو چاند رات کو خواتین نے مہندی کا پلان بنا رکھا ہے کہ مہندی لگوانی ہے اور میچنگ چوڑیاں خریدنی ہیں. خواتین کا یہی کہنا ہے کہ میچنگ جو جولری ہے اس کو بھی آج لے کر تمام جو ان کا میچنگ کا سلسلہ ہے اس کو آج وائنڈ اپ کرنا ہے، تاکہ صرف مہندی اور چوڑیاں رہ جائیں جو چاند رات تک محدود ہوں، اور چاند رات کو جا کر مہندی لگوائی جا سکے اور چوڑیاں جو ہیں وہ بھی میچنگ خریدی جا سکیں. جی شکریہ عائشہ آگاہ کرنے کے لیے. عید کی تیاریاں عروج پر گلوکارہ سمن شیخ بھی نیل آرٹ کرانے پہنچ گئے. گانا بھی سنایا. نیل آرٹ فیشن میں کیا ہے اس بیوٹی کو آن ایشیا یوسف اور مدیحہ خان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے مروہ انصر چودھری. جی مروہ. جی بالکل، عید کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں اور عید پر سبھی کو خوبصورت نظر آنا ہے، اور اسی لیے رخ کیا جاتا ہے نیل بار کا. ہمارے ساتھ انیشا موجود ہیں جو کہ سی ای او ہیں نیل بار کی، اور یہاں پر جتنی گہما گہمی ہے اور جتنی عید کی وائبس یہاں پر مل رہی ہیں، لگ رہا ہے لوگ بہت پرجوش ہو کے عید منائیں گے. عید کے ہم بہت قریب ہیں کہ ان کا اگلا ٹرن یہ ہوتا ہے کہ میچنگ نیل پالش، نیل آرٹ، نیلز اور وہ سب کرائیں. تو بہت ایکسائٹیڈ ہیں ہم اور کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو کیٹر کر سکیں. کیا کرایا آپ نے نیلز کا؟ میں نے کرلس کروائے ہیں اور بڑا ہی خوبصورت اور کلر بڑا ڈیسنٹ تھا، اور میں نے فرسٹ ٹائم کروایا. مدیہ آپ نے کیا کروایا؟ اور آپ نے تو پوری عید کی تیاریاں کی ہوئی لش پش نظر آ رہی ہے. دیکھیے میرے لیے فیسٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے، اور عید جیسا موقع ہو میں کریزی ہوں نیلز کے لیے، مہندی کے لیے. تو میں آئی ہوں، اب میں نے نیل کلر لگوا لیا، اب نیل آرٹ کرواؤں گی اور اچھی سی مہندی لگواؤں گی. لگ رہا ہے کہ لوگ بہت پرجوش انداز سے اپنی عید منائیں گے، کیونکہ نیلز کے بغیر، خود کو خوبصورت بنائے بغیر عید کی تیاریاں مکمل نہیں ہوتی. جی شکریہ مروہ آگاہ کرنے کے لیے. عید شاپنگ میں بچے کیوں پیچھے رہے ہیں؟ اسلام آباد میں ننھے بچے والدین کے ساتھ مارکیٹوں میں شاپنگ کا لطف اٹھا رہے ہیں. چھوٹی عید پر بھی بچوں کی بڑی تیاریاں جاری ہیں، تاہم والدین مہنگائی کا شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں آمنہ جنجوعہ سے. جی آمنہ. جی بالکل، جہاں عید کی تیاری میں بڑے مصروف ہیں وہاں ننھے بچے بھی جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو مارکیٹوں میں لے کر آئے ہوئے ہیں شاپنگ کروائیں. اس وقت میرے ساتھ ایک فیملی موجود ہے، ان سے جانتے ہیں. جی بتائیے گا، آپ نے اپنی شاپنگ کر لی ہے؟ بچوں کی شاپنگ جاری ہے؟ ہاں جی، ابھی تو ہم بچوں کی شاپنگ کر رہے ہیں کیونکہ فرسٹ پیریڈ پہ تو بچے ہی ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے تو ہم لوگ یہاں پر آ جائے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں اور شاپنگ کر رہے ہیں. اچھا آپ بتائیے گا کہ مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے اور فیملی کو شاپنگ کروانا اور چھوٹی عید ہو اس کے بعد عیدی بھی دینی ہوگی آپ کو، کیسا لگ رہا ہے مہنگائی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو مینیج کرنے میں؟ دیکھیے جی، مہنگائی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو مینیج کرنا اٹس ٹو ڈیفیکلٹ آج کے دور میں. ایون کہ آپ بچوں کی شاپنگ ہی کمپلیٹ نہیں کر پاتے ہیں، اپنی شاپنگ تو بعد میں سوچتے ہیں کہ کرنی بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، پھر عیدی دینی ہے، مہمانداری ہے، آپ کو بڑا پیٹرن ہوتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لیکن اس رمضان میں اور اس مہنگائی کے دور میں ایک عام انسان کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، مڈل کلاس بندہ جو ایک سیلری پرسن ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے مینیج کرنا ساری چیزوں کو. لیکن الحمدللہ ابھی آئے ہیں، بچوں کی کڈس کی شاپنگ کر رہے ہیں، ریٹس دیکھ رہے ہیں. پرائسز بہت ہائی ہیں پچھلے سال کی نسبت. دیکھتے ہیں، ابھی شاپنگ سٹارٹ کی ہے، دیکھتے ہیں کیا لیتے ہیں ان کے لیے. جی بالکل، جو ہے فیملیز جو ہیں وہ آئی ہوئی ہیں یہاں پر، بچے بڑے سبھی جو ہیں وہ یہاں عید کی تیاریاں مکمل کر رہے ہیں. بچے جو ہیں وہ بھی اپنے پیرنٹس کو لے کر یہاں آئے ہوئے ہیں. ایک طرف مہنگائی ہے لیکن شہریوں کا کہنا ہے کہ اب عید ہے، عید میں تیاری بھی تو کرنی ہے، شاپنگ تو کرنی ہے، اس لیے وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. جی شکریہ آمنہ آگاہ کرنے کے لیے. وقت کم مقابلہ سخت. چھوٹی عید کی بڑی تیاریوں کے لیے بازار کی گہما گہمی عروج پر ہے. خواتین اپنی من پسند شاپنگ کرنے میں مصروف ہیں. ہماری نمائندہ مائرہ ہاشمی سے مزید جانیں گے. جی مائرہ آگاہ کیجیے گا، کیسا دیکھ رہی ہیں بازار میں رش؟ جی بالکل، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، اور بازاروں کی بات کریں تو ہر بازار میں ہی خواتین کی جو ایک گہما گہمی ہے وہ بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہے، اور بہت سے لوگ اس انتظار میں ہے کہ ہماری شاپنگ جلد از جلد مکمل ہو جائے تاکہ ہم لوگ عید کو بھرپور انداز میں منا سکیں. اگر میرا کیمرامین سب سے پہلے آپ کو دکھائے، اس وقت میں اچرا بازار میں موجود ہوں اور یہاں پر رش جو ہے وہ دوپہر میں ہی بڑھنا شروع ہو گیا تھا. اب جیسے جیسے شام ہوگی. ابھی آپ کو بتائیں کہ صحت اور تعلیم کے منصوبوں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کی راولپنڈی انسٹی ٹیوٹ آف
यूरोलॉजी ट्रांसप्लांटेशन के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार पर बरस पड़े। कहा, साकिब निसार ने इंसाफ के नाम पर सियासी दुकान को चमकाया। हफ्ता और इतवार को अदालत खोलने वाला साकिब निसार अपने भाई को सरबराह PKLI लगवाना चाहता था। वज़ीर आज़म ने अस्पताल में मरीजों के इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया। कोई हुकूमत आए जाए, तालीम और सेहत के मैदान में कतन सियासत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। PKLI अब दोबारा इस खिदमत के मैदान में बढ़कर काम कर रहा है। एक शख्स दिन रात कहता था कि ये 20 अरब रुपए शहबाज शरीफ ने कहाँ लगाए, ये गर्क हो गए हैं। उनका नाम है साकिब निसार। अगर 20 अरब रुपए खुदा न खास्ता गर्क हो गए थे, वो लाहौर का सबसे बड़ा कोरोना सेंटर पर किस तरह बन गया। आप तो हफ्ते और इतवार को भी अपनी अदालतें लगाया करते थे। सियासी दुकान आपने चमका रखी थी। पहले तो साकिब निसार अपने भाई को वहाँ पर लगवाना चाहते थे, डॉक्टर काजी सईद अख्तर, जिनको मैं हमेशा कहता हूँ कि वो एक फरिश्ता सिफ्त इंसान है। उनको आप अदालत में बुलाकर उनकी बेइज्जती करते थे। खुदारा हमें अवामी खिदमत के मैदान में सियासत को शजरे ममनुआ करार देना चाहिए। 2023 के इलेक्शन नवाज शरीफ के बगैर हुए तो खूनी लकीर खींच दी जाएगी। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, माजी में हमारी क़यादत को बाहर रखकर इलेक्शन हुए। हमें भाषण दिया जाता है कि आइन और कानून की पासदारी होनी चाहिए। इमरान खान अदालतों पर हमला आवर है। क्या कोई है जो इमरान खान से सवाल करे? अगर 2023 में भी मेरी क़यादत को, नवाज शरीफ को इलेक्शन से बाहर रखकर कोई ये कहे कि वो इलेक्शन होंगे या उस इलेक्शन को कोई मानेगा, तो जनाबे स्पीकर 2023 के इलेक्शन अगर नवाज शरीफ के बगैर हुए तो पाकिस्तान के अंदर एक खूनी लकीर ऐसी खींच दी जाएगी जो दोबारा मिटाने से भी नहीं मिट सकेगी। और अभी आपको बताएं कि पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नूर आलम खान की ज़ेर सदारत इजलास PAC ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑडिट ना कराने का नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का 10 साल से कोई ऑडिट नहीं हुआ। PAC के पास 10 साल से सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑडिट पैरा नहीं आया। PAC का जजेस, जर्नलों, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को मिलने वाले प्लॉट्स की तफसीलात ना देने पर इजहार बरहमी। मजीद तफसीलात जानेंगे, जावेद नूर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। उस कमेटी के इजलास में ये इंकशाफ हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो एक अहम इदारा है उसका 10 बरस से ऑडिट नहीं हुआ और इस हवाले से कोई ऑडिट पैरा भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नहीं आया, जिस पर नूर आलम खान जो चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को वो बुलाएंगे और उन्होंने कहा कि वो किसी से डरते नहीं और आवाम को ये मालूम होना चाहिए कि उनके पैसों से जो सरकारी एहलकार हैं वो कितनी तनख्वाहें ले रहे हैं, कितनी मनात ले रहे हैं, कितने प्लाट ले रहे हैं। और उन्होंने हुक्म दिया कि जो ऑडिटर जनरल हैं वो सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट करें और 1 माह के अंदर जो है इस हवाले से रिपोर्ट भी पेश करें। और उन्होंने कहा कि 10 साल से ऑडिट ना कराने पर जो है वजाहत भी होनी चाहिए और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने ईद के बाद तलब किया है और कहा है कि वो वजाहत करें। ठीक है, वजाहत की जाए। जावेद, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। को बताएं कि कराची में शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से डोनर के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। अस्पताल के डोनर्स की कसीर तादाद ने शिरकत करके इत्तियाद दिए। आपको बताएं कि तकरीब में सीनियर अदाकार बहरोज सब्जवारी, मारूफ ताजिर अकील करीम समेत मुतअद्दिद सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थे। इस मौके पर शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिम यूसुफ ने बताया कि 2022 के दौरान हमने 75% से ज़ायद मुस्तहिक मरीजों के इलाज पर आपके ताउन से 11 अरब रुपए खर्च किए। तकरीब में शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के चेयरमैन इमरान खान ने बजरिया वीडियो पैगाम शिरकत करके डोनर से अपील करते हुए रवां साल के इख्तिताम पर कराची में अस्पताल खोलने का ऐलान किया। KFC और JDC फाउंडेशन मिलकर रमज़ान मुबारक में हज़ारों अफराद को इफ्तार फराहम कर रहे हैं। KFC पाकिस्तान के KMO नूर आलम का कहना है कि हम अपनी पिछले 10 साल से शुरू होने वाली मुहिम मटाइलो भूख के दायरों को बढ़ाना चाहते हैं।
ہم نے JDC کے ساتھ مل کر یہ کام کریں گے۔ اس حوالے سے KFC خیابان شہباز ڈیفنس میں نور عالم نے JDC فاؤنڈیشن کے بانی ظفر عباس کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان میں خوراک کی کمی ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے۔ حالیہ معاشی حالات کی وجہ سے اب یہ مسئلہ پہلے سے لوگوں کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ ایک ذمہ دار ادارے کے طور پر جو ہمارے معاشرے کے افراد کے لیے مخلص ہے، اب JDC کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ظفر عباس نے ضرورت مند افراد کے غذائیات سے بھرپور افطار فراہم کرنے کے لیے KFC کے ساتھ مل کر کام کرنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ وطن کی حفاظت کے ساتھ پاک فوج ملک ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے بھی پیش ہے۔ بلوچستان میں ڈیجیٹل لرننگ پروگرام دیا تو سندھ میں پرائمری اینڈ سیکنڈری تعلیم کے لیے سکولوں کا سلسلہ شروع کیا۔ آرمی ماڈل سکولز میں 3800 سے زائد بچے معیاری تعلیم سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تفصیلات اسلام آباد سے جاوید بلوچ کی رپورٹ میں۔ پاک فوج کا تعلیم دوست اقدام، صوبہ سندھ میں معیاری تعلیم کی فراہمی کا سلسلہ جاری۔ سندھ کے دور دراز علاقوں میں طلبہ کو معیاری تعلیم ملنے لگی۔ سندھ بھر میں پاک فوج نے پرائمری اور سیکنڈری تعلیم کے لیے آرمی پبلک سکولز کی طرز پر ماڈل سکولز قائم کیے ہیں۔ حیدرآباد، مٹھی، نگر پارکر، کولاچی، ٹھٹھا، سیون اور دادو میں حکومت سندھ کے تعاون سے تعمیر کیے گئے سکولز جدید تعلیمی سہولیات سے مزین ہیں۔ ان سکولز میں 3800 سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ طلبہ کو ہاسٹل کی سہولیات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ پاک فوج کے زیر انتظام سکولز میں پڑھنے والے بچوں کے والدین معیاری تعلیم اور سہولیات سے مطمئن ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں آرمی اسکول کی جو میرے 2 یتیم بچوں کو مفت معیاری تعلیم فراہم کر رہا ہے۔ ان سکولز کے طلبہ پرعزم ہیں کہ جہاں وہ بہتر تعلیم حاصل کر کے ملک کا نام روشن کریں گے۔ اچھے کپڑوں کے ساتھ میچنگ خوبصورت اور نفیس زیورات بھی ضروری، ورنہ عید کا مزہ کرکرا سا محسوس ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں خواتین نے کپڑے تو خرید لیے، کیا میچنگ جیولری کی خریداری مکمل ہوئی ہے؟ دیکھتے ہیں عائشہ شعیب کی رپورٹ۔ سجنے سورنے کی شوقین خواتین کے لیے خوبصورت اور نفیس جیولری کی خریداری جاری۔ عید میں رہ گئے کچھ ہی روز باقی، میچنگ بالیاں، چوڑیاں اور ہار خواتین کو مارکیٹ کھینچ لائے۔ عید الفطر کی آمد پر خواتین کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ خواتین بناؤ سنگار پر خصوصی توجہ دیتی ہیں۔ کپڑے جوتے تو خواتین میں مقبول ہیں ہی، لیکن سب سے زیادہ اہم مرحلہ میچنگ جیولری کا ہے۔ سوٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں، وہ تو آسان کام ہوتا ہے، مگر سب سے مین پوائنٹ ہوتا ہے وہ جیولری ہوتا ہے۔ جیولری کی وجہ سے جو سوٹ کی جو آپ کہتے ہیں ایروگینس کہتے ہیں، آپ ایلیگینٹ رکھتے ہیں، وہ آپ جیولری کی وجہ سے ہی لگتے ہیں۔ کانوں میں جھمکے اور ہاتھوں میں کھنکتی چوڑیاں نہ ہوں تو خواتین کی شاپنگ پھیکی لگتی ہے۔ ڈریسنگ کے ساتھ میچنگ جیولری، رنگز، ٹاپس وغیرہ بہت ضروری ہیں، اچھے لگتے ہیں، کمپلیٹ ایک پیکج لگتا ہے۔ ڈریس کے ساتھ میچنگ جیولری اچھی لگتی ہے کیونکہ اٹریکٹیو لگتا ہے انسان۔ جیولری میں نت نئے ڈیزائنز بازار میں بآسانی دستیاب ہیں، جو آج کل خواتین کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ کیمرامین جمیل قیانی کے ساتھ عائشہ شعیب، نیو نیوز، اسلام آباد۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہے۔